بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر انیل شفیع، کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ، اور آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ. آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ایک دوائی کے بارے میں ہے جس کا میڈیکل نام برومیزیپام ہے، اور یہ کافی مشہور دوائی ہے. اس کے بہت سارے برانڈز ہیں جن میں لیگزوٹین، لیگزوٹونل، سیمبرو، ریلیکسن اور بہت سارے دوسرے اور برانڈز شامل ہیں. یہ بینزوڈائزپین کلاس کی دوائی ہے جو کہ بالعموم نیند نہ آنے کے امراض میں اور شدید بے چینی کے فوری علاج کے لیے اور پینک اٹیکس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے. یہ جو دوائی ہے یہ سب سے کامن 3 ملی گرامز والی ٹیبلٹس میں اویلیبل ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ برانڈز اس کے 1.5 ملی گرامز اور 6 ملی گرامز کی ٹیبلٹ میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں، اور اس کی ایک عمومی جو مقدار جو ہے وہ 6 سے 18 ملی گرام تک وہ دی جا سکتی ہے دن میں. اس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نیند کی دوائی ہے، تو اس کے ساتھ آپ غنودگی فیل کر سکتے ہیں، نیند بڑھ سکتی ہے، بیلنس کے پرابلم ہو سکتے ہیں، جیسے لگے آپ کو کہ میں صحیح سے چل نہیں پا رہا، کچھ بیلنس کا ایشو ہو رہا ہے یا چکر آ رہے ہیں، یہ فیل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے نا ان کو یادداشت میں کچھ پرابلمس فیل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ورکنگ میموری، یعنی یہ جو ہم روز مرہ کے کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جو یادداشت ہے وہ تھوڑی متاثر ہو سکتی ہے. اور انسان کوئی اگر ایسے کام کر رہا ہو جس میں فوری توجہ کی ضرورت ہو، جیسے ڈرائیونگ کر رہا ہے یا کوئی مشینری آپریٹ کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے نا تھوڑی غفلت ہو سکتی ہے اس دوائی کی وجہ سے. تو یہ اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں. کچھ اہم پوائنٹس اس دوائی کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ نیند کی دوائیاں کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں. ان دوائیوں کی تھوڑے عرصے کے لیے استعمال تو سیف ہے، لیکن زیادہ عرصہ اگر استعمال کیا جائے تو اس کی عادت پڑ سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو چھوڑنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ لمبے عرصے سے یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ دوائی وہ خود سے مل جاتی ہے اور پھر وہ اس کو ایبیوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں نیند کے لیے یا ویسے، تو اس صورت میں اس دوائی کو فوراً چھوڑیں نہ، کیونکہ اگر آپ ایک دم سے چھوڑیں گے تو کچھ ایسے اثرات آپ کو آ سکتے ہیں جسے ہم وڈرال سمٹمز کہتے ہیں. اور وڈرال سمٹمز میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو جسم کے، ہمارے برین کے ریسیپٹرز ہیں وہ ایک دوائی کی عادت بنا چکے ہوتے ہیں. جب وہ دوائی انہیں نہیں ملتی تو پھر اس دوائی کے اپوزٹ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے نیند اڑ جائے گی، بے چینی گھبراہٹ انسان فیل کرے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو لیکن ایون جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں، جیسے مرگی کے جھٹکے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ علامات جو ہیں وہ وڈرال میں آ سکتی ہیں. اس لیے اگر ان کو چھوڑنا ہو تو بھی ڈاکٹر کے مشورے سے ایک خاص طریقے سے اس کو سلو طریقے سے چھوڑا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو جگر کی بیماری یا گردے کی شدید بیماری ہو، ان میں ڈوز کو کیئرفل طریقے سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ غنودگی زیادہ نہ بڑھے. تو اس میں ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. بوڑھے لوگوں کو عموماً اس دوائی سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بڑھاپے میں غنودگی کی وجہ سے انسان کو چکر آ سکتے ہیں، بیلنس کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور گر سکتے ہیں جس سے چوٹ بھی لگ سکتی ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ منشیات کے کسی بھی حوالے سے کچھ نشوں کے عادی رہے ہوں یا کر رہے ہوں، ان کو بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی ایک طرح سے عادت بن سکتی ہے. یا وہ لوگ جن کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو، جیسے بارڈر لائن پرسنالٹی، جس میں انسان کو اپنے جذبات پر بالکل کنٹرول نہیں رہتا،
دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی جب یہ لینا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس کی مقدار بلا وجہ بڑھانی پڑتی ہے، اور اس کی عادت جو ہے نا وہ زیادہ ان میں ہو جاتی ہے۔ حاملہ خواتین اپنے طور سے تو بالکل اس کو یوز نہ کریں۔ عموماً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حمل میں ہم اس طرح کی ادویات نہ دیں جب تک کہ ان کی انتہائی ضرورت نہ ہو۔ دوسری بات، جو خواتین دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو، ان کو بھی یہ دوائی ساتھ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ دودھ کے اندر بھی اس کی ایک مقدار بچے کو ملتی ہے جس سے بچے کو بھی غنودگی طاری ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں بہت ساری اور باتیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ بیماری ماں کی کس حد تک ہے، اور اگر زیادہ بیماری ماں کو ہو، تکلیف بہت زیادہ ہو، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے فیڈنگ روک دیں، بریسٹ فیڈنگ، اور مدر کی طبیعت پہلے تھوڑی ٹھیک ہو لے تو پھر ہم اس پہ دوبارہ سٹارٹ کر لیں۔ تو وہ بہت سارے ایشوز ڈاکٹر دیکھ کے اس کو پرسکرائب کرے گا، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ خود سے کبھی بھی آپ اس کو یوز نہ کریں، اور ایون اگر آپ اس کو چھوڑنا بھی چاہ رہے ہیں تو سب سے اچھا یہ ہے کہ اپنے سائیکائٹرسٹ کو دکھا کے اس کے مشورے سے آہستہ آہستہ اس کو کم کر کے چھوڑا جائے۔ بہت شکریہ، اور آخر میں میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور لائک کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔